تو ہمیں امید ہے کہ ہماری کامیابی ہوگی اس میں، کیونکہ بالکل غیر قانونی ہے یہ تو واضح طور پر. میرے خیال میں جن ججوں نے فیصلہ دیا ہے اس امپلیمنٹیشن بینچ نے، وہ خود بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے. ہاں بات کر رہے ہیں کہ سیاسی جدوجہد کی، وہاں ایک انڈیجینس موومنٹ ہے، جی ہاں. اس کی جدوجہد کو تسلسل چلا، اور کون سی پارٹیاں ہیں جو آپ کے ساتھ اس موومنٹ میں ساتھ ہیں؟ ہمارے ساتھ میں خود تو عوامی ورکرز پارٹی کا صدر ہوں، انڈیجینس الائنس کا بھی صدر رہا ہوں. ابھی الیکشن ہوئے ہیں تو عثمان بلوچ صاحب وہ بھی عوامی ورکر پارٹی کے ہیں، اور پھر خالق جنیجو صاحب کی پارٹی ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اسی طرح باقی جو گروپس ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہیومن رائٹس والے آئے ہوئے ہیں سارے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. سول سوسائٹی بھی ہمارے ساتھ ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو سندھ میں بھی پھیلائیں. یہ جو ہیں فیضو گبول صاحب کے بیٹے ہیں جو فوت ہوئے، یہ متاثرین ہیں. ان کو ابھی تک دباؤ دیا جا رہا ہے، لیکن یہ اپنی زمین دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بیٹے پوچھ لیں آپ. وزیر صاحب ایک آخری بات یہ کہ جو دور صوبوں سے انویسٹر آ رہے ہیں بحریہ ٹاؤن میں انویسٹ کرنے کے لیے، آپ لوگوں کی زمین ہے، خاندانی طور پہ صدیوں سے زمین ہے، آپ ان کو کیا کہیں گے کہ آپ بحریہ ٹاؤن تو کر رہے ہیں لیکن وہ دوسرے لوگ جو انویسٹ کر رہے ہیں اس کو آپ؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی ایچ اے، بحریہ ٹاؤن، وہ شاہین والے ہیں یا نیوی والے ہیں، ان سب کو جو وہاں زمینیں دی گئی ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، وہ انویسٹمنٹ ہے. چاروں طرف سے ہمارے ملیر کے لوگوں کو گھیرا جا رہا ہے اور ان کو وہاں سے بے دخل کر کے کہیں اور پتہ نہیں کہاں بھیج دیں گے. اور یہاں پر جو ابھی تک جو سیٹیں رہی ہیں، جو ہمارے پاس 2 سیٹیں باقی رہ گئی تھی، ایک لیاری کی اور ایک ملیر کی اسمبلی میں نمائندگی کی، وہ بھی ختم ہو جائیں گی. تو پھر کہاں جائیں گے؟